کتنے غلط عقیدے ہم لوگوں نے پال رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ کچھ ایسا غلط بولا ہے جو صحیح عقیدے سے ٹکراتی ہو فوراً ٹوک دیتے تھے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث وان سعد ابن عبید قال سمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف کتاب الایمان والنذور کے اندر ایسے ہی لائے. حضرت سعد ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا نہیں کعبہ کی قسم. اور کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے نا. اگر یہ کہتا لا ورب الکعبہ تب تو صحیح تھا. نہیں کعبہ کے رب کی قسم. کعبہ کے رب کی قسم نہیں بلکہ کعبہ کو متبرک مان کر کے کہ کعبہ بڑا معظم ہے, بڑا محترم ہے, اللہ کا گھر ہے, لاؤ اس کی قسم کھا لے. تو اس نے کعبہ کی قسم کھا لی. جیسے کہتے ہیں نا ماں قسم, باپ کی قسم. نوجوان مارے نخرے کے کہتے تیرے سر کی قسم. بیوی کہتی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیے. بیچاری میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیے. اس قسم کی کیا اوقات ہے؟ تو باپ کی قسم, ماں کی قسم, تیرے سر کی قسم, ویسے ہی یہ کعبہ کی قسم. جیسے اس نے کہا لا بل کعبہ کی, نہیں کعبہ کی قسم, فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر ٹوک دیا. فقال له ابن عمر, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. دیکھیے سر کی قسم, ماں کی قسم, ابا کی قسم, فلاں کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صحابی کسی آدمی کو غلط عقیدے کا پرچار کرتے ہوئے یا غلط عقیدہ زبان سے نکالتے ہوئے دیکھتا تھا یا سنتا تھا فوراً ٹوک دیتا تھا. آج دیکھو کتنے غلط عقائد ہمارے گھر میں پنپ رہے ہیں, پھل پھول رہے ہیں, بولنے والا کوئی نہیں. کیسے کیسے غلط عقیدہ. او کھٹمل کو کیا بولتے گجراتی میں؟ ماکڑ. ماکڑ بولتے, ماکڑ. عربی میں اس کو کمل یا کملا بولتے. کہتے کہ وہ 3 ماکڑوں کو کسی ماچس کی ڈبے میں ڈال کر کے اگر ہولی کی آگ میں ڈالتے تو گھر کے جتنے ماکڑ ہیں سب بھاگ جاتے. کیسا عقیدہ ہے؟ وہ 3 اگر ماکڑ اور 3 کھٹمل اگر مر جائیں تو گھر کے سارے کھٹمل کیسے مریں گے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے, مجھے سمجھا دو. ایسے ایسے غلط عقیدے تو پال رکھے. کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ جہاں بیٹا ملتا ہے یا بیٹی ملتی ہے. اچھا پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہے دونوں دے دے, اور جس کو چاہے باج بنا دے. ہر آستہ پر جا کر کے سر پٹک لو, اگر اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا ہے اولاد نہیں مل سکتی. بعض لوگ کہتے فلاں جگہ جا کر کے اولاد مل جاتی ہے. بتاؤں کیسے مل جاتی ہے؟ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ شادی آج ہوئی, 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہو. 10 سال کا, اور یہ 10 سال گزریں گے فلاں دن کو یہ حمل ٹھہر جائے گا. اب 2 سال بیتے, 3 سال بیتے. اب بیوی بولتی ہے ابھی میرا چیک اپ کرا لو, اپنا چیک اپ کرا لو. دونوں چیک اپ کراتے, دونوں چیک اپ کرا لو, دونوں بالکل صحیح ہے. تو بچہ کیوں نہیں ہو رہا, بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ایسے ایسے دھیرے دھیرے اب شیطان وہاں آ دھمکتا ہے. کوئی عورت آ جاتی ہے, ارے بی بی آپ نے سنا نہیں؟ ارے کیا اتنے دنوں اولاد نہیں ہوئی؟
ارے وہ ہے نا فلاں جگہ فلاں آستان. اب دھیرے 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 وہ لے جا کر کے وہاں شرک کے اس مظہر کے پاس شیطان پہنچا دیتا ہے، اور وہی وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، جو مقسوم ہے. اس وقت اس نے وہاں پہنچا دیا، اور جیسے ہی وہ لوٹی، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ 10 سال کے بعد فلاں دن ہونے ہی والا ہے، عمل ٹھہرنے ہی والا ہے، سمجھ گیا، وہاں سے ملا، دینے والا تو ہے. اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیا تو اللہ نے، لیکن دوسرے سے مانگا تو نے، مانگا تو تیری طرح وہ بے محتاج، اس نے نہیں دیا، دیا میں نے، لیکن غیر سے مانگنے کی وجہ سے ایک سزا تجھ کو دی گئی کہ تیرا ایمان سلب کر لیا گیا، تیرے پاس ایمان نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا یہی مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں. دیکھو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے 10 سال کے بعد ہونا ہے، اب کہتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ایسا ہوا، وہ مقسوم تھا. اور شیطان ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ بگاڑے، کس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ خراب کر دے. ایسی جگہیں تلاش کرتا رہتا ہے، ایسے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں تنہا جہنم میں کیوں جاؤں، پوری فوج لے کر کے جاؤں نا، سب مزے کریں گے وہاں. ارے کیا مزہ کرتا، حالت خراب ہو جائے گی. وہ جہنم ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے، دنیا کی سزائیں نہیں ہیں. اکیلا کہے گا، کہیں گے نہیں وسیلے سے مانگنا ضروری. ایک نکتہ بتاؤں، خطا دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور شیطان سے بھی. شیطان ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی دونوں سے ہوئی. ایک سے کہا گیا تھا کر، یعنی سجدہ کر آدم کو، نہیں کیا، یہ ہے شیطان. اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا. دونوں نے گناہ کیا نا. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں نے دعا کی، اور دونوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی. شیطان کی دعا جانتے ہیں کیا ہے؟ جب حضرت آدم اور حوا نے دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کی گئی، غلطی معاف کر دی گئی. شیطان نے دیکھا، ارے اس نے ربنا کہا، دعا قبول ہو گئی. تو اس نے بھی کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. اے اللہ، اے میرے رب، میں بھی تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا جب تو اسے معلوم ہے کیا چاہیے تجھے، کہا کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ، قیامت تک مجھے مہلت دے. اللہ نے فرمایا فانک من المنظرین، تیری دعا قبول ہوئی، قیامت تک تجھے زندہ رکھا جائے گا. دیکھو دونوں نے بغیر وسیلے کی دعا کی اور دونوں کی دعا قبول ہو گئی. شیطان کو دیکھو بغیر وسیلے کی دعا مانگی، تو جانتا ہے وہ بغیر وسیلے سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور لوگوں کو لگا رکھا ہے بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیسا چالاک ہے بھائی، کیا بات، کیا بات، کیا بات. بغیر وسیلے کی دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. اور دنیا والوں کو کیا پٹی پڑھا رکھی ہے، بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہے چکر، یہ ہے شیطان کا مکر، اس کو کہتے ہیں شیطان کا. سمجھ میں آیا؟ اس نے بغیر وسیلے کی دعا مانگی. اور کیا کیا منطق ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے. لیجئے جناب، یعنی آپ نے اللہ کو کسی چیز کے مشابہ قرار دے دی، کسی حاکم کی طرح قرار دے دیا. ارے حاکم تو آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں جانتا. آپ کو یہاں وسیلے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو نہیں جانتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس لیے کہ تم اس کے بندے ہو. تو دونوں میں فرق ہو گیا. اب دونوں کو ایک ہی جگہ لا کر کے کھڑا کرنا، یہ تو قیاس فاسد ہے. قیاسن بھی غلط ہے، یہ قیاس فاسد ہے، غلط قیاس ہے. ایک ہے جو آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اور ایک ہے جو آپ کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اور آپ کے دل کی دھڑکنیں اس کے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے. تو دونوں کو ایک ہی جگہ لا کر کے کھڑا کرنا ہے بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اب دونوں کو ایک جگہ لا کر کھڑا کرنا. میں نے ایک دفعہ کہا سیڑھی کے بغیر آدمی چھت تک نہیں جا سکتا.
ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جب تک سیڑھی کو چھوڑے گا نہیں چھت پر نہیں جائے گا؟ ارے سیڑھی یوں لگی ہوئی ہے، اب اگر وہ آخری اسٹیپ کے اوپر ڈنڈے کے اوپر کھڑا رہے تو کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ارے سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے، چھت پر کہاں گیا؟ ارے بھائی چھت یہاں ہے اور سیڑھی کا یہ آخری ڈنڈا ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب یہ ڈنڈے کو چھوڑے گا نا تو چھت پر جائے گا نا، وسیلے کو چھوڑ دے چھت پر پہنچ جائے گا. ایسا کیوں نہیں کہتے؟ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں. ارے سیڑھی چھوڑ دے تب نہ چھت پر جائے گا، ورنہ سیڑھی پر کیوں کھڑا رہے گا؟ تو ایسا بھی کہو نا، یہ بھی تو ایک منطق ہے.